کوئی بھی موقع ہو تو حضور کی ذات کو دیکھا کریں کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے. ہم اپنے ناک کو دیکھتے ہیں اور اپنی ناک کے مطابق کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعمال کرتے رہیں. نہیں 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 نہیں. تو بات جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں, کیا میں امید کروں کہ ہم جتنے حضرات بیٹھے ہیں سر پر پگڑی رکھنے کی کوشش کریں گے؟ کیوں بھی جوانو, تسی بھی انشاءاللہ کہہ سکتے ہو میرے بچے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات, آج کل مسواک والی سنت کو تقریباً ترک کر دیا گیا. اینے بیٹھے ہو شاید چند بندے ہوں گے, چند, یہ بھی رعایت کر رہا ہوں. آپ کے پاس مسواک ہوگی, ورنہ مسواک کسی کے پاس نہیں. دیکھو, برش استعمال کرنے کو میں منع نہیں کہہ رہا, نہ حرام نہ ناجائز, میں خود کرتا ہوں, لیکن مسواک بھی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. تو آپ اس سنت پر عمل فرمائیے, نبی پاک کی مسواک. لوگ چھوڑ رہے ہیں, آپ عمل کیجئے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرما دے گا. گرامی قدر حضرات, یہ جو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا, اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا, یہ تمہیں مرنے نہیں دے گا. یہ یاد رکھ لیجئے, یہ نہیں مرنے دے گا. ہماری اصل توجہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک اور اینگل سے مسئلہ سمجھاؤں, فرنٹ سیٹوں والے اگر توجہ فرمائیں تو ادھر دیکھیے. ہماری شریعت میں مسئلہ ہے کہ جب میت کو غسل دیا جائے, اس کے لیے جو پانی گرم کیا جائے تو اس میں بیری کے 7 پتے ڈال کر اس کو جوش دے دیا جائے. کیوں جی؟ این جی ہے جی. اچھا, لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا نا, اے میت نو غسل دینا ہے تو اے بیری دے پتے پا کے پانی تتا کیوں کرنا ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. بیری کے پتے ڈالنا یہ نبی پاک کی سنت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر اگر عمل کیا جائے, اس حکم کے قریب آیا جائے, فائدہ کیا؟ اب سنیے, پھر آپ کو وہ آیت سمجھ آئے گی کہ اللہ رسول کی جو بات مانتا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اسے مرنے نہیں دیتا ہے. لما یحییکم, اللہ رسول کے حکم پر عمل کرو, اللہ تمہیں زندگی عطا فرمائے گا. اب حکم یہ ہے کہ میت کو جب غسل دینا ہے تو پانی میں 7 بیری کے پتے ڈال کر جوش دے دیا جائے. وجہ کیا ہے؟ اب فقہا نے جو وجہ لکھی سن لی. 3 وجوہات آپ کو سرے 10 سناتا ہوں. پہلی وجہ, بیری کے پتے جس پانی میں ڈال کر جوش دے دیا جائے, وہ پانی میں کوالٹی یہ پیدا ہوتی ہے کہ اگر صابن نہ بھی ملے تو وہ پانی ہی صابن کی طرح سارے جسم کو ستھرا کر دیتا ہے. یہ بیری کے پتوں میں کوالٹی ہے. اچھا, دوسری کوالٹی, توجہ میرے پیسے آنا ویکا کہ وہ ادھر میرے ویکھو یار, میں پیسے آج تسی سٹن والے بنو, میں کونج لے گا نہ بھی سٹو تو مینوں ایڈا بھی پار کوئی نہیں, جڑے میں آکھے نے میں لے ہی لینے نے. لیکن یہ کہ آپ میری تقریر سن لیں, ویکھو یار تساں نہ سجے کبھی تھوڑی توجہ نہیں ہوندی پئی, تھوڑا توجہ فرمائیں. میں نے دیکھو ساؤنڈ بالکل ستھرا کروایا ہے اور میرا مزاج ہی آئندہ ہے. پھر تانوں سمجھ ہی نہ آوے تے کادی تقریر ہے, میں دسو. سمجھ آ رہی نا؟ تو اس واسطے آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک ایک گل, ساری تقریر نہیں, ادھی تو یاد کر لو نا. تو اگر میں آپ کے لیے کر رہا ہوں, یہ حالانکہ ہمارے گلے کے لیے یہ نقصان دہ ہوتا ہے, ہاں, لیکن اسی کہ ساڈا نقصان بے شک ہو جائے تو اڈا نہ ہوئے. پتر موبائل جیب چپائیں یار, بات ناراض نہ ہونا, بڑی آپ قیمتی لوگ ہیں, بالخصوص نوجوان. بیری کے پتے جب پانی میں ڈالے جائیں تو صابن والی کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے, پورے جسم کو وہ ستھرا کر دے. پہلی بات. دوسری بات, بیری کے پتے جب پانی میں ڈال کر جوش دے دیا جائے تو اس پانی میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, جب وہ جسم کو لگتا ہے تو آٹومیٹک خوشبو بھی لگ جاتی ہے. یہ دوسری کوالٹی. اب تیسری سنیے, ہے سنت لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے. تیسری بات فقہا کہتے ہیں, جس میت کو اس پانی سے نہلا دیا جائے جس میں بیری کے پتے ڈال کے جوش دے دیا جائے, وہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے, بیری کے پتوں میں کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھے اس کو غسل دے دیا گیا, جب قبر میں جائے گا تو قبر کے کیڑے اس جسم کو کھا ہی نہیں سکتے. کتنا بڑا فائدہ ہے یار. کئیوں نے آج سنا ہوگا اے بیری دے پتیاں دا اے فائدہ ہے, لیکن ہمارے یہاں آج کل آپ کو پتا وہ ایک جیلم کا جاہل ہے, وہ بیٹھ کے کہتا ہے بس اے فرض ہی نے 17 رکعتاں نے, اے باقی تے سارا کچھ اے تے فضول ہے تے فالتو ہے. استغفر اللہ, اگر یہ بات اس نے نہ کہی ہو جو چور کی سزا وہ ہماری. میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر تو سنت کو فالتو کہتا ہے تو پتر اے بھی تے بیری دے پتے پونا بھی تے سنت ہی نہیں نا. اور اس سنت کا کیا فائدہ ہے کہ بندہ اس پہ عمل کرے تو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں گے. تو میں کہا پتر اسا سنت تے عمل کر کے جانا ہے, سانو کیڑیاں نے کھانا نہیں, تو کہنا ہے فالتو ہے, تو تینوں تو جاندے ہیں نہیں. توجہ فرما رہے آپ, آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میرا پتر جو سنت کا دشمن ہوتا ہے اس کا یہ حشر ہوگا, اور جو سنت کا عاشق ہوتا ہے اس کو قبر کے کیڑے بھی نہیں کھا سکتے.
اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ بیری کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو پانی میں ڈال کر جوش کیوں دیا جاتا ہے؟ ایک کئیوں نو آج پتہ لگا ہونا ہے میرے عزیز میرے بھائی، اس واسطے جو نبی پاک علیہ السلام کا حکم ہے. اب میں ایک جملہ دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہیے، ورنہ حرج نہیں ہے، پسند کیجئے گا. نبی پاک کی سنت اور آپ کے حکم پر عمل کرنے والا قبر میں جا کے بھی نہیں مرتا ہے، وہاں پر بھی کیڑا اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے. فرمایا اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں